ابھی میں نے قرآن کریم سورہ نحل کی ایک آیت پیش کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے. اور یہ بات سب کے لیے عام ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہر آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. جس وقت وہ جنم لیتا ہے اللہ اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے، لا تعلمون شیئا. جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے ہو، ذرہ برابر بھی کوئی علم نہیں ہوتا ہے. لا تعلمون شیئا. شیء کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان آپ لوگ پڑھتے ہیں، شیء کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ایک ورڈ بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں. جیسے عربی کا ایک حرف بول لے یا انگریزی کا ایک حرف بول لے، بچہ کچھ نہیں جانتا، نادان ہوتا ہے. حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، انتہائی کمزور ہوتا ہے انسانی بچہ. انسان کے بچے کے علاوہ اگر آپ دوسری مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو وہ بچے ہمارے مقابلے میں طاقتور ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں. بہت سارے جانور کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہے نا، لیکن انسان بہت کمزور ہوتا ہے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا. بولنا تو دور، جاننا تو دور، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا. لیکن دھیرے دھیرے چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، علم اور تجربات سے لیس ہوتا ہے تو آج دنیا میں پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت بیان کر رہا ہے، یہ ہر آدمی کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے. سب کو، ہندو مسلم غیر مسلم سارے لوگ اس میں برابر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. جس وقت پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین لا تعلمون شیئا. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے گا، پھر آگے بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے، ذرہ برابر بھی نہیں جانتا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ رب العالمین ہمیں کان دیتا ہے، ہمیں آنکھ دیتا ہے اور ہمیں دل دیتا ہے. یعنی ان نعمتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں جب پیدا کرتا ہے تو ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، یہ چیزیں دیتا ہے. اور ہم نے تمہارے لیے جعل لکم، اور تمہارے لیے ہم نے بنایا السمع، کان بنایا، والابصار، آنکھ بنایا، والافئدہ، اور دل بنائے. لعلکم تشکرون. کیوں بنائے؟ تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایسی چیزیں دے کر دنیا میں بھیجتا ہے جن چیزوں کا استعمال کر کے بہت کچھ جاننے لگتا ہے. دنیا کی خبروں سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے، دنیا کے تجربات اور دنیا کے علوم سے وہ بہراور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کان دیتا ہے تاکہ اس کان کا استعمال کر کے حق بات کو سنے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے تاکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی قدرتیں، اللہ کے مظاہر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. آنکھوں کا استعمال کر کے اللہ کے ان مظاہر کا، ان قدرتی مظاہر اور مناظر کا مشاہدہ کرے اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے تاکہ اس دل سے ہم سوچیں. یہ دل سوچنے کے لیے ہے. دل کا تعلق دماغ سے سوچتے ہیں، لیکن دل کا دماغ سے تعلق ہے. جو کچھ یہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کا ادراک، احساس، شعور ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ دل کا ذکر کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح سلامت ہے تو پورا جسم صحیح سلامت ہے، اور یہ ٹکڑا اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے. تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا ہے، جیسے جیسے دنیا کے علوم حاصل کرتا ہے، جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے اور اپنے علم اور تجربات کی بنیاد پر بہت ساری مخلوقات سے آگے نکل جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کے وقت انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، دنیا کے تجربات اور زندگانی سے فائدہ اٹھا کر کے دوسری مخلوقات پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے. لہٰذا آج دنیا میں انسان تمام قسم کی بہت ساری مخلوقات پر حکمرانی کرتا ہے.
یعنی بڑے سے بڑے طاقتور جانوروں کو قید کر لیتا ہے، اس کو اپنی جو ہے نگرانی میں کر لیتا ہے، اس کو جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس پر حکومت کرتا ہے، تو انسان اتنا آگے نکل لیتا ہے۔